میرا ادانے کے شہر میں خون خرابہ ہو، لہذا ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ راتوں رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر سمیت بنو ہاشم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور کنبہ تھا، رات کو ہجرت کر کے مکہ آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ آئے تو راستے میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط ملے، خط ملے کہ معاویہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہے، اور آپ کوفہ میں آ کر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خطوط اتنے زیادہ تھے کہ اس سے 2 بوریاں بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کوفہ چلتا ہوں، لوگوں نے بلایا بھی ہے، چاہت بھی کرتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ایک اور صاحب ہے، ان 4 آدمیوں نے حضرت امام حسین کو سختی سے روکا کہ آپ نہ جائیں۔ ان لوگوں نے پہلے آپ کے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، اب آپ کے ساتھ وہ لوگ بے وفائی کریں گے، آپ مت جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو میں نہیں جاتا، میرا چچا زاد بھائی ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میں اس کو بھیج دیتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ، اگر حالات درست ہوئے یا خود آ کے بتا دینا، اگر خود نہیں آ سکتے تو وہاں سے خط لکھ دینا کہ تم آ جاؤ، ہم آ جائیں گے اسی وقت۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے دروازے کے اوپر ایک بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور اتنے گرمجوشی سے استقبال کیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر نہیں کیا کہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں، آرام سے بیٹھ کر پھر امام حسین کو خط لکھوں، بلکہ اسی دروازے پہ کھڑے کھڑے خط لکھ دیا اور فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کے لوگوں کا جوش ولولہ ایمان میں نے دیکھ لیا ہے، بڑے مضبوط ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ جلدی سے روانہ ہو جائیں۔ خط بھیج دیا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ شہر میں داخل ہوئے۔ کوفہ کے ساتھ ایک اور شہر تھا بصرہ۔ کوفہ کا اپنا گورنر نہیں تھا، بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یزید شام تھا، اس نے خط بھیجا گورنر کو کہ میں آپ کو بصرے کا بھی گورنر بناتا ہوں اور کوفے کا بھی بناتا ہوں، اور کوفے میں مسلم ابن عقیل آیا ہے راہ ہموار کرنے کے لیے امام حسین کے لیے، تو آپ اس کا راستہ روک لیں۔ اب بہت بڑی غلطی کی یزید نے، بہت بڑا ظلم کیا، لیکن ہم اس ظلم کے سانچے تک رکھیں گے، جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے اتنا ہی رکھیں۔ یہ نہیں کہ یزید نے بچوں کو ذبح کیا اور یزید نے کھال اتار دی اور یزید نے مرچیں اوپر ڈالی اور یزید نے لٹکائے رکھا، نہیں، یزید نے جو ظلم کیا ہے روئی زمین پر، اگر اس دن آسمان نہیں گرا، زمین نہیں پھٹی، تو اب نہ آسمان گرے گا ظلم پر اور نہ زمین پھٹے گی۔ اتنا ظلم یزید نے کیا، لیکن جتنا ظلم کیا اتنا بیان کرنا چاہیے۔ یہ کہ یزید بالکل سرے سے کافر ہے، یزید دوزخی ہے، یہ اللہ کو علم ہے کہ وہ دوزخی ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ جب تک لوگوں نے اس کو دیکھا اس وقت وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ہاں بعد میں 2 کام اس نے شروع کیے تھے، شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی زانی ہو تو وہ کافر ہوتے ہیں، ہاں گناہگار انتہائی ہے، شراب پیتا ہے گناہگار ہے، انتہائی گناہگار ہے، لیکن کافر کا فتویٰ میرے پاس تو نہیں ہے کہ کسی پر آپ فتویٰ لگائیں۔
یزید نے انتہائی ظلم ڈایا کہ ان کو روک. یہ الفاظ تھے، اس سے زیادہ الفاظ نہیں تھے. روک لو ان کو، واپس بھیج دو. گورنر صاحب نے اعلان کیا شہر میں اب یہ چمچے کام خراب کرتے ہیں. یہ جو نیچے ہوتے ہیں نا، وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف گزارا کریں گے، کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ جو نیچے ڈبو شبو اور ادھر پرا یہ چمچے چمچے ہیں وہ ان کو خراب کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ گورنر صاحب نے گورنر ہاؤس پر چڑھ کر کوفے اعلان کیا، اے لوگوں، مسلم ابن عقیل جہاں بھی ہے اس کو میرے پاس گرفتار کر کے دے. جو گرفتار کر کے لے آئے گا اتنے لاکھ درہم دوں گا، جو اس کو قتل کرے گا اتنے کروڑ درہم دوں گا، جو اس کی نشاندہی کرے گا اتنے ہزار درہم میں دوں گا. اب مسلم ابن عقیل کو پتہ چلا، اس نے کہا اتنی دنیا میرے پاس ہے، پتہ کرو گورنر ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں. جب پتہ کیا تو گورنر صاحب کے ساتھ 60 آدمی گورنر ہاؤس میں موجود تھے. فرمایا ہم اس کا گھیرا ڈالتے ہیں، یا تو یہ اپنی بات واپس لے لے اور یا ہمارے ساتھ جہاد کر دیں. مسلم ابن عقیل نے کہا کیونکہ یہ لوگ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور جب یہ مسلمان ہی نہیں ظالم ہے جابر ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے. مسلم ابن عقیل کے ساتھ سارا شہر امڑ آیا. گورنر صاحب اوپر چڑھ گئے، فرمایا جس جس نے پیسے لینے ہیں وہ پیچھے والے دروازے پر آ جائے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، 18,000 لوگ صرف رہ گئے. فرمایا 18,000 جو رہ گئے ہیں آپ کو بھی سونا چاندی چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں. مورخین حضرات دیتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات. کوفے والے تھے بے وفائی کر گئے. گورنر صاحب نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو پکڑو اور اندر لے. گورنر ہاؤس میں لے آئے. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میرا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ مجھے ماریں گے. فرمایا مارنا تو آپ نے ہے لیکن میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جو لاش ہے، میری جو باڈی ہوگی، یہ ایک میرا عزیز ہے کوفے میں، اس کے حوالے. دوسرا یہ کہ میرے اوپر 700 درہم قرض ہے، میرے اس عزیز کو کہو کہ وہ 700 درہم قرض بھی ادا کر دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھنا ہے کہ اگر آپ روانہ ہوئے ہیں تو مت آئیں، یہاں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے. گورنر نے کہا 2 شرطیں آپ کی منظور ہوگی، خط والی شرط بھی منظور ہوگی تاکہ امام حسین آ ہی نہ سکے، اور قرض بھی آپ کا ادا کر دیا جائے گا، لیکن آپ کا لاش جسم جو ہے یہ ہم آپ کے رشتہ دار کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے جسم کے ساتھ اس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب یہ مٹی کے ساتھ مٹی نہ ہو. ہم نے لوگوں کو عبرت دینا ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا اور ان کو کھڑا کر کے تیز دار تلوار سے ان کی گردن اتاری گئی، اور وہ سر مبارک جو ہے وہ قلعے سے نیچے پھینک دیا گیا، اور بچوں کو کہا کہ اس کے ساتھ فٹبال کھیلو تاکہ عبرت کا نشان بن جائے. یہاں خط لکھ چکے تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن چونکہ پہلے خط امام حسین پڑھ چکے تھے وہ بھی وہاں سے روانہ ہوئے مکہ سے کہ میں نے کوفے جانا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لوگ تھے ان کے خیمہ دیکھے تو اہل علم حضرات کی 2 رائے ہے. اکثریت جماعت کہتی ہے کہ 73 لوگ تھے، اور بہت تھوڑے سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں 72 ہوں یا 73 ہو، اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. لیکن یہ 73 افراد کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے. جب یہ کوفے سے باہر پہنچے تو کوفے سے باہر ایک میدان ہے، اس کو کہتے ہیں میدان کربلا. یہ جو واقعات مشہور ہے نا، پہلے محرم کو امام حسین گئے، دوسرے محرم کو گھوڑا رویا، تیسرے محرم کو حلوہ پکا، چوتھے محرم کو مہندی لگی،
5ویں محرم کو ڈولی نکلی، سنتے ہیں ڈولی نکلی، شادی ہوئی، بارات آئی، منگنی ہوئی، فلانا ہوا. جو آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے، جو آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے، جو حضور کا نواسا ہو اور اس میں اسلام کے عشق پھوٹتا ہو اور خون جوش مارتا ہو، وہ مہندیاں لگائے گا، وہ موم بتیاں جلائے گا، وہ حلوے پکائے گا، وہ ڈولیاں بنائے گا. ایسے ڈبوسلے ہیں، جھوٹ ہے. اور پھر ہمارے نوجوان بھی ان میں رنگے جاتے ہیں. مجھے رات ایک نوجوان نے مدینہ مسجد کے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے، دوسرے فرقے سے تعلق ہے، فرمایا وہاں آ جائیں، بڑے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے آپ کا کھانا نہیں کھانا. فرمایا یار کھانا تو نہیں کھانا، اس کو گولی مارو، ویسے آ کے سیر سپاٹا تو کرو. بعض لوگ ہمارے اس میں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، قسم قسم کے لوگ آتے ہیں، بغیر پردے کے ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان کالے کپڑے پہن کر ثواب سمجھ کر چلے جاتے ہیں. اس سے بڑا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے. اور پھر ہماری خواتین بچوں کو لے کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتی ہے، بچے پہ سایہ ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بھئی اگر گھوڑے کے نیچے آدمی ٹھیک ہوتا یا گھوڑے سے اوپر آدمی ٹھیک ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بیمار نہ ہوتا، کوئی بچہ مرتا نہ. بس گھوڑے سے نیچے گزار دو، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلے ہیں. اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ 3 محرم کو چلے تھے. 3 کو چلے تھے یا پہلی کو چلے تھے. سفر ہوتا ہے، گھوڑے کا ہو، اونٹ کا ہو. کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو 9ویں محرم تھی. چاند کے 9 دن ہو چکے تھے. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو جو گورنر تھا کوفے کا، عبید اللہ ابن زیاد، اس نے اپنے 2 آدمی بھیجے. ایک کا نام حر تھا اور ایک کا نام زہیر تھا. دونوں مسلمان تھے، باریش تھے، سفید ریش تھے اور بزرگ تھے، لوگ اعتماد کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، فرمایا آپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کو مکے کی حکمرانی بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کوفہ میں نہ داخل ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میرے نانا نے مجھے وہاں سے چلایا ہے کہ آپ کوفے کی طرف چلیں. آگے میرا مسئلہ ہے، میں نے مرنا ہے یا جینا ہے، لیکن میں نے جانا ضرور ہے. یہ 9ویں تاریخ تھی. فرمایا آپ مشورہ کر لیں. فرمایا میں مشورہ کر لوں گا اپنے ساتھیوں سے. وہ 2 آدمی چلے گئے، حر اور زہیر، جا کے گورنر کو بتایا. گورنر نے کہا صبح اپنی فوج بھی ساتھ لے جاؤ، اگر واپس جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ ادھر ہی اس کا سر قلم کر دو. یہ کون کہتا ہے؟ جس کا نام مسلمانوں کا ہے عبید اللہ ابن زیاد. اور اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ صحابی تھا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ لگتا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے فوج 10ویں محرم کو بھیجی اور حضرت امام حسین کو کہا کہ واپس جاتے ہو یا موت ہم لے کر آئے ہیں. فرمایا واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ایک بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی فوج. فرمایا کیا بیان ہے؟ کرو. فرمایا دیکھو یہ فوجیوں، ایک کوفہ کے عوام، میرا ابا تمہارے ابے سے زیادہ نہیں، میرا نانا تمہارے نانا سے لاکھ درجے افضل اور اعلیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جس ماں کا بیٹا ہوں اس کا نام فاطمہ، جو جنت کی خاتون کی خواتین کی سردار ہے. اور فرمایا میرا باپ علی اور حضور کا چچا زاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ہوں. آپ مجھے قبول نہیں کرتے اور یزید کو قبول کرتے ہیں. اور آپ نے جو مجھے اتنے خطوط لکھے، سب لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں ہے، آپ یا واپس چلے جائیں یا اپنی گردن ہمارے حوالے کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ خطابت سے اترے. ان بدبختوں نے، عبید اللہ ابن زیاد نے گردن اتار دی اور پھر گردن کو نیزے کے ساتھ اٹھا کر لے جا رہے تھے گورنر ہاؤس تک. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعت علی پڑھ رہے تھے
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حق ہوتا ہے. حق یہ ہے کہ اللہ نے کہا جب میں روح نکال لیتا ہوں کوئی اس کو بغیر میرے زندہ نہیں کر سکتا، میرے اجازت کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا. میرا اللہ کہتا ہے میرا قانون ہے، جب میں مار دیتا ہوں نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ ہنستا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، نیزے کے اوپر سر تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ مانتے ہیں کرامت ہو سکتی ہے، لیکن نعت علی پڑھ رہے تھے، شعر و شاعری کر رہے تھے. یہ نہ احادیث میں ہے، نہ فقہاء نے لکھا ہے، نہ علماء نے لکھا ہے، نہ محدثین نے لکھا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک گورنر کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا آئی جی یا ڈی آئی جی کے ساتھ ایک چڑی ہوتی ہے، یہاں رکھی ہوتی ہے. گورنر کے پاس چڑی تھی، وہ چڑی اٹھائی اور حضرت امام حسین کے ہونٹوں کے ساتھ لگا رہا تھا. فرمایا لوگ کہتے تھے بڑا حسین ہے، یہ حسین تو آج مٹی میں پڑا ہوا ہے. ایک صحابی گورنر ہاؤس میں رہتا تھا، اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اتنی زیادتی مت کرو، خدا کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اس ہونٹ پر حضور نے اپنے ہونٹ رکھے. یہ ہونٹ میں نے خود دیکھے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان ہونٹوں کو چوم رہے ہیں. آج تو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی. 9ویں دن داخل ہوئے کربلا میں اور 10ویں محرم کو شہید ہوئے. یہ لمبی چوڑی کہانی ہے، یہ مہندی اور یہ ڈولی ہے اور یہ حلوے شلوے، یہ ان کا اپنا جی چاہتا ہے وہ الگ بات ہے، 100 بار کھائیں پکائیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ منسوخ کرنا کہ وہ ڈولیاں لے کر جا رہے تھے اور میں مر گئی بابا، وہ تو حضرت زینب تھی. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دیکھا، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آئے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا اللہ یہ آپ کو قبول ہے، ہم ان قریب ان کو ملنے کے لیے جنت میں آ رہے ہیں. حضرت زینب کے الفاظ یہ تھے، یا اللہ اگر یہ تجھے ایسا ہی قبول ہے تو یا اللہ ہم بھی ان قریب آ رہے ہیں. وہ تو اتنی بہادر تھی. یہ کہتے ہیں زینب پیٹ رہی تھی، رو رہی تھی، بالوں کو کھینچ رہی تھی. کوئی بات نہیں، وہ نواسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہادر تھی. اس کو پتا تھا کہ رونا کہاں ہے، پیٹنا کہاں ہے. رونا پیٹنا ویسے بھی حرام ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں تھا. پھر گورنر نے تمام خواتین کو اکٹھا کیا اور مکہ میں بھیجا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہاں تک. لیکن پھر سے آپ کبھی بازاروں میں جائیں تو حسن حسین کو پکار رہا تھا، حسین زین العابدین کو پکار رہا تھا، زین العابدین فلانے کو پکار رہا تھا. چیخ و پکار تھی، بھاگ رہے تھے. وہ یار وہ بہادر لوگ تھے، وہ بھاگنے والے تھے. انہوں نے جو دیکھا انہوں نے کہا ہم بھی پیش ہیں. ہاں اس دن عمل کیا کرنا چاہیے؟ تو عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے. ایک سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ میں 9 ملاؤں گا، 9-10 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا. تو اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور حدیث مبارک میں ہے کہ اس دن آپ کھانا پکائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائے، اللہ سارا سال آپ کے گھر سے رزق نہیں نکالے. دیکھو پکا لیں، کس کو کھلائیں؟ اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو کھلا دیں. فرمایا جو آدمی اپنے بچوں پر اس دن خرچہ کرے گا وہ سارا سال تنگ نہیں ہوگا خرچے سے. تو 2 ہی عمل ہیں، ایک روزہ 9-10 کا یا 10-11 کا، اور دوسرا یہ کہ 10 محرم کو کوئی چیز بنا کے اپنے بچوں کا خوب پیٹ پالے. یہی 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی مار پیٹ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی کالے کپڑے نہیں ہیں. اللہ